حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہوئے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ ڈالا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے دربار میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، سر قلم کرنے لگا۔ حضرت سعید بن جبیر کا منہ جو اس نے قبلہ کی طرف رکھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ ان کا منہ پھیر دو، دوسری طرف کر دو، قبلے سے دوسری طرف کر دو۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر مرضی میرا چہرہ پھیر دو، رب ہر طرف ہی ہے، رب ہر طرف ہے، جدھر بھی چہرہ پھیرنا پھیر دو، میرا رب ہر طرف ہی ہے۔ آخر میں حضرت سعید بن جبیر نے ایک بات کہی، کہا حجاج بن یوسف تو مجھے بے گناہ قتل کر رہا ہے، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تم میرے بعد کبھی کسی کو قتل نہ کرے۔ کہتے ہیں 15 دن بعد یا 40 دن بعد حجاج بن یوسف مر گیا، اور مرا کیسے؟ اس کو اتنی سخت سردی لگتی تھی، انگیٹھیاں کولوں کی بھر بھر کے اس کے جسم کے پاس رکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کے جسم کا چمڑا سڑ جاتا تھا مگر اس کی سردی نہیں جاتی تھی۔ بیماریاں لگ گئیں اس کو عجیب قسم کی۔ خواب میں حضرت سعید بن جبیر آتے اور اس کا گریبان پکڑ کے کہتے تو نے مجھے بے گناہ قتل کیا۔ وہ راتوں کو سو نہیں سکتا تھا، حکیموں کو بلایا علاج کیا جائے، حکیم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اس کا علاج ہی نہیں۔ ایک حکیم نے دھاگا باندھ کے نا گوشت کا ٹکڑا اس کے اندر بھیجا، پھر اس کو نکالا، باہر کھینچا، اس کے ساتھ ہزاروں کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور بہت بدبو آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تیرا علاج ممکن ہی نہیں۔ بندے کو بھیجا، جاؤ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا حجاج بن یوسف میں نے تجھے کہا تھا نا کہ علماء کو تنگ نہ کیا کر، تیرا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرات کبھی بھی کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی سے نا انصافی نہ کرو، یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور جو اس کے پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، ان پر مصیبتیں بھیجتا ہے، مشکلات بھیجتا ہے، پھر تھوڑی مصیبتیں نہیں آتی، بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ احد کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں، ڈھونڈو میرے چچا کو، سب صحابہ حضور کے چچا کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں مل نہیں رہے۔ آخر ایک جگہ حضرت امیر حمزہ کا لاشا پڑا ہے، کان کٹے ہوئے، ناک اترا ہوا، کلیجہ نکلا ہوا، آنتیں باہر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے چچا امیر حمزہ کا مسلح شدہ وجود دیکھا تو بڑا روئے، بڑا روئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا روئے حضرت امیر حمزہ کے لاشے کو دیکھ کے۔ حضرات ہر کسی کا ایک جنازہ ہے، حضور نے اپنے سکے چچا امیر حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا۔ حضور کو اتنا غم تھا اپنے چچا کے جانے کا۔ 309 ہجری میں خلیفہ مقتدر باللہ حالت سکر میں ان الحق کے الفاظ نکلنے پر منصور حلاج کو تختہ دار پہ لے جاتا، لے جا کے چوک میں چوراہے پہ 1000 کوڑا مارا جاتا، 1000 کوڑا مار کے پھر ہاتھوں کو کاٹا جاتا، ہاتھوں کو کاٹ کے پھر پاؤں کاٹے جاتے، پاؤں کاٹ کے پھر سر کاٹا جاتا، سر کاٹ کے اس کو بازار میں لٹکا دیا جاتا ہے، وجود کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے، اس وجود کی راکھ کو دریائے دجلہ میں بہا دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک تیرے رنگ، جواب آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ پہلا مشکل پھر تمنا، پہلا کنڈا پھر پھل، مگرو شاید پہلا مکھیاں ڈنگ دیاں ڈنگ والیاں۔